بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ جواب: مسلمانوں کے لیے موت کی تمنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دنوں میں افضل اور سردار دن کون سا ہے؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ نماز میں شرکت کرنے کے لیے بھاگنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار سے آؤ، جو حصہ نماز کا مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پھر مکمل کر لو۔ سوال: ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جواب: سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: ابو طالب۔ سوال: انسانی جسم میں خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ جواب: ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: سورج سے زمین تک روشنی کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ جواب: تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ تک۔ سوال: کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: وضو ایک عبادت ہے، اس کے بنیادی ارکان جیسے چہرہ، ہاتھ، مسح اور پاؤں دھونا کسی بھی پوزیشن میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ سوال: کن نمازیوں کے لیے خرابی بتائی گئی ہے؟ جواب: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں یعنی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ، اس پر کتنا سونا نصب ہے؟ جواب: 280 سے 300 کلو گرام تک۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز چبانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے؟ جواب: پودینے کی پتیاں۔ سوال: وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو انبیاء کرام کی سنت ہیں؟ جواب: خوشبو لگانا، شادی کرنا، مسواک اور حیا کرنا۔ سوال: کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی اور طبی لحاظ سے پانی بیٹھ کر پینا زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ سوال: اذان کا جواب کس وقت دینا جائز نہیں؟ جواب: قضائے حاجت کے وقت یعنی واش روم میں۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے؟ جواب: پہلا کلمہ۔ سوال: ایک حرام کا لقمہ کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب: تقریباً 700 مرتبہ سے زائد۔ سوال: نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: والدین یا کسی عزیز کی تدفین کے بعد کچھ دیر قبر پر بیٹھ کر ان کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنا سنت ہے۔ سوال: نماز میں خشوع اور دل جمی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔
سوال: کیا والدین اگر ظالم ہوں تب بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر ایسا ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سوال: بیوی کو طلاق دینے کا حکم اور اس کی اجازت قرآن مجید میں کہاں ہے؟ جواب: اور اگر دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی اور مشورے سے علیحدگی کا فیصلہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کیا غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جواب: اگر غصہ معمولی ہو اور شوہر کو یاد ہو کہ اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر غصہ شدید ہو کہ انسان بے قابو ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ زبردستی، پاگل پن یا انتہائی غصے کی حالت میں دی گئی طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ سوال: کسی کی خفیہ طور پر جاسوسی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ جواب: اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے خلا میں نہیں جل سکتی؟ جواب: آگ، یعنی آگ آکسیجن کے بغیر نہیں جل سکتی۔ سوال: جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو اکثر لوگ نہاتے وقت صاف کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں اربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں؟ جواب: وہ حصہ ناف ہے۔ تفصیل: ناف جسم کا وہ حصہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی اندر دھنسنے والی جگہ ہوتی ہے جس میں گندگی، پسینہ، مردہ جلد، صابن کے ذرات اور نمی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جہاں بیکٹیریا اور فنگس تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایک انسانی ناف میں 1400 سے زائد مختلف اقسام کے بیکٹیریا پائے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مہینوں تک اپنی ناف کو صاف نہیں کرتے، جس سے بدبو، خارش یا یہاں تک کہ انفیکشن تک ہو سکتا ہے۔ کیوں صاف نہیں کرتے؟ لوگ اکثر نہاتے وقت جسم کے بڑے حصوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ناف جیسی چھوٹی جگہ نظر انداز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے، صاف کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ صفائی کا طریقہ مختصر: نمبر 1، گیلا روئی یا کان کا صاف کرنے والی اسٹک استعمال کریں۔ نمبر 2، اسے ہلکے صابن یا اینٹی سیپٹک محلول سے تر کریں۔ نمبر 3، نرمی سے ناف کے اندر صاف کریں۔ نمبر 4، بعد میں خشک روئی سے خشک کر لیں۔ نصیحت: یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر اسے ہفتے میں کم از کم 1-2 بار کیا جائے تو آپ انفیکشن، بدبو اور بیکٹیریا کی افزائش سے بچ سکتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں کبھی تھکاوٹ وغیرہ ہوگی؟ جواب: جی نہیں، نہ تو انہیں وہاں کوئی تھکن پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ سوال: کیا کوئی ایسا فقرہ یا جملہ ہے جس کے بولنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، ایسا کوئی فقرہ نہیں ہے۔ اسلام میں جنات کو بلانے کے لیے کوئی مخصوص جملہ یا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال: کیا جنت میں کوئی کسی سے حسد کرے گا؟ جواب: جی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی بغض ہوگا، نہ حسد، نہ دشمنی، جنتی ایک دل کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ سوال: جنت کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جواب: ارشاد خداوندی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نہ وہ مریں گے اور نہ ہی جنت فنا ہوگی۔ سوال: قیامت والے دن کس کس مخلوق کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت والے دن انسانوں، جنات، امتوں و انبیاء کرام کا حساب ہوگا، جبکہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا، لیکن پھر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا۔ سوال: سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھنے والا ملک کون سا ہے؟
جواب: ہندوستان، جہاں یوٹیوب سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔